دی لینگویج آف قرآن کورس میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، اور یہ لیکچر بک کے پیج نمبر 42 سے 46 تک ہے۔ آج کا جو نیا کنسیپٹ ہے، ایک ہم نے آج جو نیا رول پڑھنا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہے، اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ اس میں ھذا طبیب میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، کون بتائے گا؟ ہذا مبتدا اور طبیب خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، تو طبیب انفارمیشن ہے، خبر ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ڈاکٹر اچھا ہے تو اس کی کیا عربی ہوگی؟ طبیب جیدن، طبیبو کیوں؟ یہ غیر منصرف اسم ہے، اس کا الطبیب ہوگا۔ ہاں اس ہاں الطبیب ہوگا نا، الف لام الطبیب لگائیں گے۔ جیدن، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، یہ بنے گا الطبیب جید، طبیب اچھا ہے، ڈاکٹر اچھا ہے۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے، مطلب ڈاکٹر اچھا ہے بھی نہیں اور یہ ڈاکٹر ہے بھی نہیں، یہ ڈاکٹر اچھا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ تو ہم یوں کہیں گے ھذا الطبیب جید، جیدن، ھذا الطبیب۔ اب ھذا کے بعد جب ہم یوں بولیں گے نا، یہ ڈاکٹر، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ لڑکا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اسم الاشارہ کے بعد جو ہم اسم لگائیں گے وہ کیا ہوگا؟ معرفہ استعمال کریں گے۔ خبر تو نکرہ ہوتی ہے نا، جیسے ہمیں اگر یہ کہنا ہو نا کہ ھذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے، تو ہم ھذا طبیبن بولتے ہیں، ہم یہ نہیں بولتے ھذا الطبیب، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب اس کے بعد اس میں دیکھیں آپ کہ مبتدا کیا ہے؟ ھذا الطبیب جید، اس میں مبتدا کیا ہے؟ کس کے بارے میں سر بات ہے؟ ہاضا ہی ہوگا شاید۔ بالکل، ھذا طبیب، ھذا مبتدا ہے، ھذا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو خبر کیا ہے؟ جیدن، جید جیدن، خبر ہے جید، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ تو یہ بیچ میں الطبیب کیا ہے، اس کو ہم یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے، اس کو بھی ترکیب نحوی میں تو ایک ایک لفظ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جی یہ بھی مبتدا ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ اچھا ہے، جی سر ڈاکٹر مبتدا۔ اچھا ہے، تو اس کو ہم جی سر، مبتدا نہیں کہیں گے، ویسے لگ تو یہ مبتدا ہی رہا ہے، مبتدا ہم نہیں کہیں گے اسے، اس کے لیے لفظ ایک اور استعمال کریں گے۔ آپ دیکھیں میں ایک اور نئی ٹرم آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے پریشان نہیں ہونا، پھر میں بتا رہا ہوں۔ تو اب میں نے آپ کو کنسیپٹ بتا دیا ہے کہ یہ بھی مبتدا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ مبتدا نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ھذا اور الطبیب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ہم اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا نام بھی لے رہے ہیں، ھذا الطبیب، یہ ڈاکٹر، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو میں اس کے یہ جو دوسرا سیکنڈ مبتدا آتا ہے نا، اس کے لیے جو عربی گرامر میں ٹرم آتی ہے، جو اصطلاح آتی ہے، وہ ہے بدل۔ بدل کا مطلب ہوتا ہے ریپلیسمنٹ، یہ مبتدا کی ریپلیسمنٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹرم آپ کو یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہ یاد رہے تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ چیز ضرور آپ نے بتانی ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، بدل کی پہچان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ھذا مبتدا ہے، ہمیں اگر یہ یوں کہا جائے نا ھذا جید، یہ اچھا ہے، تو ھذا مبتدا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور یہ اسم الاشارہ ہے، یہ معرفہ ہی ہے۔ جید، خبر جب ایک لفظ ہو تو وہ نکرہ ہوتی ہے، خبر ایک لفظ ہو تو وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن بیچ میں جو الطبیب آ گیا ہے، الطبیب، یہ دیکھیں یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، ھذا کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہے، ھذا الطبیب، تو یہ بدل کی نشانی ہے۔ بدل ہمیشہ اسم الاشارہ کے بعد آتا ہے، ایک بات، کسی بھی اسم الاشارہ کے بعد آتا ہے،
اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں بول سکتے ھذا طبیب جید، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بدل کی ایک نشانی کہ وہ ہمیشہ اسم الاشارہ کے بعد آتا ہے، اور دوسری نشانی کہ وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. یعنی جب بھی اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہو الف لام والا، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بدل ہے. ٹھیک ہے، بدل. جب بھی اسم صحیح الاشارہ ہے. کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہو تو آپ اسے بدل کہیں گے. ہاں، یہ ان میں سے نا جو اسم علم ہوتے ہیں، جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں، بندوں کے نام ہوتے ہیں، وہ وہ اس رول میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ھذا محمد، یہ تو پورا جملہ بن جائے گا، یہ محمد ہیں. ہاں، اگر ہمیں یہ کہنا ہونا کہ اس میں بدل یوز کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے ھذا الرجل محمد، یہ آدمی محمد ہے. ٹھیک ہے، ھذا الرجل، یہ جو بیچ میں ایک اسم اور لے کے آئیں گے، رجل، ھذا الرجل، یہ آدمی محمد ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. جی سر. سب کو آ گئی ہے؟ یہ اب یہ جو دو جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں اب آپ کو فرق آنا چاہیے. ھذا کے بعد نکرہ اسم آیا ہے اور ھذا کے بعد معرفہ اسم آیا ہے. تو ھذا کے بعد جب نکرہ اسم آتا ہے نا، تو یہ تو پورا جملہ بن جاتا ہے، یہ مبتدا اور خبر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور جو ھذا کے بعد اگر معرفہ اسم آئے، الف لام والا اسم آئے، تو وہ بدل بناتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ھذا طبیب، یہ پورا جملہ ہے، یہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ معرفہ اور نکرہ اس میں اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اور ھذا الطبیب جو ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے اور یہ شبہ الجملہ ہے. اس کا مطلب بن رہا ہے یہ ڈاکٹر، بس یہاں تک اس کا ترجمہ ہے، یہ ڈاکٹر. یہ دیکھیں پوری بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کیا ہے، کیا ہوا اس ڈاکٹر کو، یہ پوری بات نہیں ہے. تو یہ ھذا طبیب، یہ پورا جملہ ہے. ھذا الطبیب یہ پورا جملہ نہیں ہے، اس کے آگے ہمیں خبر کی ضرورت ہے پورا جملہ بنانے کے لیے. تو یہ ڈاکٹر اچھا ہے اور یہ ڈاکٹر. اچھا جی، کچھ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ایک مثال ہے ھذا کتاب، تو آپ نے کرنا کیا ہے، اب یہ جو نیچے خالی جگہ ہیں، اس کو آپ نے یوں کرنا ہے کہ جو ھذا کتاب ہے، اس میں کتاب کو معرفہ یعنی اس کو بدل بنانا ہے آپ نے. یہ کتاب ہے، تو اس کو ہم بدل کیسے بنائیں گے ھذا کتاب کو؟ اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ کر دیں گے، ھذا الکتاب، یہ کتاب. معرفہ بنا. ٹھیک ہے، یہ کتاب. آگے پھر خبر لگی ہوئی ہے، وہ لگی ہوئی ہوگی، اس کو ہم نے ساتھ ملا دینا ہے. تو شروع کرتے ہیں. دو سینٹنسز آپ نے بنانے. عائشہ آپ پڑھیں. ھذا طبیب ہے، اس کو ہم بنائیں گے ھذا الطبیب من الہند. ھذا الطبیب، یہ الف اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا. ھذا الطبیب، جی جی سوری، ھذا الطبیب من الہند. دوسرا ہے ھذہ سیارۃ، اس کو ہم پڑھیں گے ھذہ السیارۃ للمدیر. ٹھیک ہے، للمدیر. نہیں سر یہاں پہ حرف جر تو نہیں ہے، تو للمدیر یہ لی حرف نہیں جر ہے ہوگا. نا، لی حرف جر ہے نا. اچھا ہاں، صحیح ٹھیک ہے. ھذہ السیارۃ للمدیر. ھذہ تو اس میں یہ بتائیں ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے، تو اس میں اس کی ترکیب نحوی کیا ہوگی؟ ھذا الطبیب من الہند، اس کی ترکیب نحوی کیا ہوگی؟ سر اس میں ھذا جو ہے مبتدا ہوگا، طبیب جو ہوگا وہ بدل ہوگا، اور من جو ہے وہ حرف جر، الہندی حرف مجرور ہوگا، اور اس میں خبر جو ہے وہ من الہندی ہوگی. ٹھیک ہوگی، صحیح ہے. حجاب آپ پڑھیں. جی سر. ذالک ولد، اس کو چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا ذالک الولد ابن المدرس. ابن ال ہے یا ابن ال ہے یا کیا ہو، کیسے اس کو؟ ابن ہاں ٹھیک ہے. ابن المدرس.
جی مدرسی. اس سے نیکسٹ مدرسی. جی اور ایک اور بات، اس میں جو ابن ہے نا، اس کا الف اس کی جو حمزہ ہے وہ وصل ہے، حمزۃ الوصل ہے، تو حمزہ بھی سائلنٹ ہوگا. کیسے اس کو پڑھیں گے؟ جی صحیح کس طرح ذالک ہوگا؟ الولد. ہوں جی ذالک الولد ابن المدرس. ہاں ٹھیک ہے. ذالک الولد دب اب حمزہ جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جائے گا نا. ذالک الولد جی ابن المدرسی. ذالک الولد ابن المدرس. المدرسی. تو آپ سمجھنے کے لیے الگ الگ کر سکتے ہیں ذالک الولد ابن المدرسی، لیکن اگر آپ اس کو اکٹھا پڑھیں گے ایک ہی جملے میں تو ذالک الولد ابن المدرسی، یہ وہ لڑکا جی سر استاد کا بیٹا ہے. اس کی ترکیب نحوی کر دیں. بیٹا ہے. اس میں ذالکہ جو ہے وہ مبتدا ہے. ٹھیک ولد ہے. ولد ذالک الولد، الولد جو ہوگا وہ پھر اس میں اس کا وہ آئے گا جو ہم نے ابھی ٹرم پڑھی ہے، بدل. بدل ہے. جی ابن اس میں جو ہے وہ پھر آئے گا مضاف، اور مدرس مضاف میں، اور مضاف اور مضاف میں مل کے جو ہے وہ خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے، اگلا بھی پڑھیں. اگلا ہے تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے. جی تو اس کا جو ہوگا وہ ہوگا تلک الساعۃ من. یہ اگلا لفظ ورڈ جو ہے وہ ہے صرف نظر نہیں آ رہا. سوئس. یہ لفظ ہے سوئسرا. سوئسرا کا مطلب ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ. جی ٹھیک ہے سر. من سوئسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے. من سے. ٹھیک تو ہے. اس میں جو تلکا ہے وہ مبتدا ہے. ساعت جو ہے وہ الساعۃ یہ بدل ہے. جی الساعۃ بدل ہے. من جو ہے وہ اس میں حرف جر آئے گا، اور جو سلسلہ ہے وہ ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا، اور جار اور مجرور مل کے جو ہے وہ بنائیں گے خبر. اچھا ایک اور کویشچن ہے آپ سے کہ یہ سوئسرا جو جی ہے سر. یہ من کے بعد تو مجرور ہونا چاہیے، یہ مجرور کیوں نہیں ہے؟ پر شاید یہ جو ہے وہ فکسڈ ورڈ میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فکس ورڈ جی میں سر. سے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جی سر. سب اسماء جن کے آخر پہ الف آتا ہے وہ فکسڈ ہوتے ہیں. ہاں. جی سر. اور دوسرا یہ اجمی لفظ بھی ہے، نان عربک ورڈ بھی ہے، تو اس وجہ سے جی یہ وہ ہے غیر منصرف ہے. لیکن غیر منصرف ہونے کے باوجود غیر منصرف پہ تو زبر بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے آخر پہ کیونکہ الف آ رہا ہے تو اس لیے یہ فکس بھی ہے، مبنی ہے. اس پہ یہ بالکل چینج ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سر. نیکسٹ پڑھیں. جی نور آپ پڑھ دیں. حاصل بیت للمہندس. حاصہ اس میں مبتدا ہے اور البیت بدل ہے، اور للمہندسی میں لی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور مہندسی جو ہے وہ مجرور ہے. تو جر اور مجرور مل کے اس میں خبر بنائیں گے. اس کے بعد حاصل قلم اس کا مطلب کیا ہوا؟ ھذا للعباس. البیت للمہندسی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سر مہندس کیا ہوتا ہے؟ انجینئر. یہ انجینئر کا گھر ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ جو لی ہے نا، لی اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن جب ہمیں یہ کہنا ہو نا کہ یہ کسی کی چیز، ٹھیک ہے، یہ مہندس کا گھر ہے، تو ہم اس کے لیے کہیں گے لی. ھذا البیت للمہندسی، تو لی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ یہی کریں گے، مہندس کا گھر. یہ گھر مہندس کے لیے ہے، مطلب اس کا گھر ہے. حاضر قلم لعباسی. حاضر اس میں مبتدا ہے، القلم اس میں بدل ہے، لی اس میں حرف جر ہے، اور عباسی اس میں مجرور ہے. جر اور مجرور اس میں خبر بنائیں گے. اور سر اس کا یہ عباس، سر اس میں لی پھر وہی آ جائے گا، یہ عباس کا قلم ہے. نہیں یہ قلم، ھذا القلم ہے نا، یہ قلم عباس کا ہے.
یہ کلم عباس ٹھیک ہے. ھذا البیت للمہندس، یہ گھر مہندس کا ہے. ھذا القلم لعباس، یہ قلم جی. عباس کا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا جی جن نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ سمیرہ آپ پڑھیں، نجمہ آپ پڑھیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ذالک الرجل موزن، یہ رجولو وہ ہے، آدمی، جیم پہ پیش ہوگی. اوکے، ذالک الرجل موزن، مؤذن، موزن، ہاں نون ٹھیک ہے. وہ آدمی موزن ہے. ٹھیک ہے. ترکیب نحوی کریں. ذالک اسم الاشارہ، یہ کیسے مبتدا ہے. ٹھیک ہے. رجل بدل ہے اور الرجل الف لام ہے. الرجل بدل ہے اور موزن خبر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. نیکسٹ بھی آپ کریں. ھذا البیضۃ هذه بیضۃ، تو هذه البیضۃ ہوگا. هذه البیضۃ کبیرۃ. ٹھیک ہے. هذه کا مطلب هذه یہ مؤنث کے لیے نا، اسم الاشارہ مؤنث کے لیے تو مبتدا ہے. یہ جملے میں مبتدا، اسم الاشارہ جب بھی کسی جملے کے شروع میں آئے تو وہ مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے. هذه بیضۃ بدل، نہیں البیض، البیضۃ، ہاں بدل ہے. ٹھیک ہے. ہاں بدل، اور کبیرۃ خبر. ٹھیک ہے جی. سمیرہ آپ نیکسٹ بنا دیں، دو جو رہ گئے. هذه المنديل واسخ. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اس میں حاضی جو ہے حاضہ جو ہے وہ مبتدا ہے. المندیل بدل، اور واسخ جو ہے وہ ہے خبر. وسخ. سوری وسخ ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حاضی الحقیبہ ٹھیک ہے. للمدرس. اس میں حاضی ہی حقیبۃ، جو ہے اس کو حقیبۃ بولیں. حقیب. هذه الحقیبۃ. اچھا ٹھیک ہے. حاضی الحقیبۃ. حاضی اس میں جو ہے وہ خبر مبتدا ہے. الحقیبۃ اس میں جو ہے وہ بدل ہے. لی جو ہے اس میں حرف جر ہے. وہ مدرس مجرور. المدرسو ہوگا. ال لی لی کے بعد نہیں مدرس. مدرس، لی ہے نا، لی حرف جر ہے تو لی کے بعد مدرسو ہوگا یا مدرسی ہوگا؟ مدرسی. ٹھیک ہے. تو مدرسی کیا ہے؟ مجرور. مجرور. ٹھیک ہے. تو خبر کیا ہے؟ الحقیبت. یہ جار اور مجرور مل کے خبر بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہماری آج کی سلائیڈ تو لاسٹ تھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.